تو اللہ جل جلالہ کی مشیت کے کرش میں عجیب و غریب ہے. انسان کیا اپنی عقل اس محدود عقل سے کیا سمجھ سکتا ہے کیا ہو رہا ہے اس کائنات. جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے کو دیکھ کر دل میں باوقار بڑے بڑے عجیب عجیب خیال پیدا ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوا, کیا ہوا, اور کوئی حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا شریعت کا, اس حکم کے بارے میں تھوڑا تھوڑا کہ لوگ دروازے کھولتے ہیں. یہ پتا نہیں کہ یہ بیچاری چھوٹی سی عقل یہ اپنے محدود دائرے میں سوچتی ہے, اس کو اس جگہ کا ادراک نہیں ہو سکتا جہاں سے اس کائنات کے فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ جل جلالہ اس پوری کائنات کو جس طرح چلا ہے تو ان سے مشیت کے کرش میں بھی عجیب و غریب. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہاں جو ہمیں بے دینی اور الحاد اور ان چیزوں کا سیلاب نظر آتے ہیں اور ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کے کرش میں یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جو ان بے دینی کے سرچشمے ہیں وہاں پر ہم کس طرح اپنی ہدایت کا نور پھیلائیں, اپنی ہدایت کی روشنی کی طرف پھیلائیں. تو آج عالم اسلام میں جہاں بھی دیکھو تو گمراہی خواہ وہ نظریاتی ہو یا عملی ہو, اس گمراہی کا اصل بہانہ مغربی ممالک ہے. وہیں سے یہ گمراہی پھیلی, وہیں سے یہ بدعملی پھیلی, وہیں سے عریانی اور فحاشی پھیلی, وہیں سے خدا بیزاری پھیلی, وہیں سے مادیت پھیلی. سب کچھ گمراہیوں کے سرچشمے مغرب کی طرف سے آئے ہیں اس وقت ہمارے پاس. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کے کرش میں آج یہ دکھا رہے ہیں کہ اسی مغرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہدایت کا نور اس طرح پھیلا رہے ہیں کہ انسان کیا کرے گا. تو یہاں برطانیہ کی میں بات کر رہا تھا جہاں سے ابھی ہو کر آ رہا ہوں, تو وہاں ایک اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی حال میں, تو اس میں یہ بتایا کہ برطانیہ میں کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور جس کی وجہ سے مغربی حلقے جو ہیں وہ پریشان اور خوف محسوس کر رہے ہیں. اس نے بتایا کہ اس میں اب عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ عیسائیت کے بعد سب سے بڑا مذہب اس ملک میں اسلام کا ہوگا, اور مسلمان ایک تو وہ ہیں جو دوسرے اسلامی ملکوں سے جا کر وہاں پر مقیم ہو گئے, روزگار وغیرہ کی تلاش میں گئے, جا کر مقیم ہو گئے. لیکن ایک وہ ہیں جو خود وہیں کے باشندے, وہیں کے رہنے والے, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے توفیق عطا فرمائی اسلام قبول کرنے کی, اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں پیدا کرنا. دو قسم کے لوگ مسلمان ہیں. جو پہلی قسم کے لوگ ہیں یعنی یہاں سے گئے تھے, ان میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا, پیسہ کمانے کے لیے گئے تھے. لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی تعداد کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو آدمی کبھی یہاں 5 وقت کیا ہفتے میں مسجد کی شکل نہیں دیکھتا تھا, وہ مسجد کا خادم بنا ہوا. اور جس آدمی کو رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی وہ نفلی روزے رکھ رہے ہیں, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. وہاں جانے کے بعد کچھ غیرت بیدار ہوئی کہ ہم مسلمان ہیں. اور ایک واقعہ بیچ میں سنا دوں آپ کو, بڑا سبق آموز واقعہ. آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کی بات ہے, جو تو شاید زیادہ مدت ہو گئی, 8-10 سال ہو گئی. میرے پاس ایک خط آیا جرمنی, کوئی صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللطیف, نام بھی مجھے یاد ہے اب تک. تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میں یہاں پر کھانے کمانے کے لیے آیا تھا جرمنی میں, اور یہیں آ کر مقیم ہو گیا. نہ دین کا کچھ پتا تھا, نہ دین کا کوئی فکر تھی, نہ کوئی احساس تھا, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ تھا. یہاں آنے کے بعد ایک عیسائی لڑکی سے میرا تعلق ہو گیا, اس سے میں نے
شادی کر لی. وہ عیسائی تھی. رہتے رہے یہاں تک کہ بچے ہو گئے. جب بچے ہو گئے تو میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ میری بیوی جو ہے وہ میرے بچوں کو عیسائی مذہب سکھا رہی ہے. اس وقت اچانک میرے دل کی اندر چھپی ہوئی ایک چنگاری وہ بیدار ہوئی. یہ بچے میرے اور ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دل میں ایک غیرت پیدا ہوئی. میں نے اس کو منع کیا کہ بھائی تم اس کو عیسائی مذہب مت سکھاؤ. اس نے کہا کیوں نہ سکھاؤں گی؟ جو حق بات ہے میں اپنے بچوں کو وہی سکھاؤں گی. اس نے کہا تمہارا مذہب کا حق نہیں ہے, ہمارا مذہب آپ. اس نے کہا دلیل بتاؤ تمہارا مذہب کیوں آپ. تو کہتا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں تھا. اس واسطے کہ نہ اسلام کو کبھی مطالعہ کیا, نہ اسلام کو کبھی پڑھا, نہ اس کی عیسائیت کو کبھی سمجھا. لہٰذا اس کو جواب دینے سے ناراض ہو گیا. اب میں زبردستی کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو وہ عیسائی مذہب نہ پڑھائے, وہ بحث کرتی ہے, بحث کر دیں ہار جاتا ہوں. اس واسطے کہ مجھے نہ دین اسلام کا کچھ پتا نہ عیسائیت کا پتا, بلکہ اس کو عیسائیت کا اور اسلام کا مجھ سے زیادہ پتا تھا. لہٰذا وہ مجھ سے بیٹھتے. اب نتیجہ یہ کہ ہمارے دونوں کے درمیان ایک چپکلش پیدا ہو گئی. وہ میرے بچوں کو عیسائی بنانا چاہتی ہے, میں دل میں غیرت پیدا ہوئی. میں نے نمازی پڑھنی چھوڑ گئی جو ہے پہلے نماز میں پڑھتا تھا. اور اب مجھے دین کا کوئی احساس پیدا ہوا. تو خدا کے لیے آپ میری مدد کیجیے کہ مجھے کوئی راستہ بتائیے جس سے میں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو خراب کرنے سے روک. ایسا کوئی مجھے راستہ بتا اور کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ میں اس کو اسلام سے آسانی سمجھا سکوں. جب یہ خط میرے پاس آیا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ بیچارہ ایک مشکل میں پھنس گیا ہے, اپنے رحمت سے کوئی ایسی تدبیر دل میں ڈال دیجیے کہ جو کارآمد ہو سکے. میں نے اس کو خط میں لکھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ بھائی میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے بحث کرنا بالکل بند کر دو. بحث بالکل بند کر دو, کیونکہ بحث ویسے بھی فضول چیز ہے اور خاص طور میں تمہارے لیے تمہیں کچھ پتا ہے نہیں. اسلام کا بحث کرو گے دھارو گے, بحث کرنا تو بند کر دو. البتہ ایک بات کے اوپر اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کرو, اور وہ بات یہ ہے کہ اس سے یہ کہو کہ خدا کو تم بھی مانتی ہو, میں بھی مانتا ہوں. چاہے مسلمان ہو یا عیسائی, اللہ کو تو مانتے ہیں. لہذا تم 5 منٹ رات کو بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرو, اور دعا یہ کرو کہ یا اللہ اگر عیسائی مذہب بناتا ہے تو مجھے اس کے اوپر اور پختہ کر دیجیے, اور اگر اسلام بناتا ہے تو میرا دل عیسائیوں سے پھیر دیجیے اور اسلام کی طرف مجھ کو لے آئیے. بس میں نے کہا یہ کام کرا یہ دعا کیا کرے رات کو بیٹھ کر. اور ساتھ میری کتاب جو ہے عیسائیت کے اوپر وہ میں نے اس کو بھیج دی کہ اس سے کہا کہ یہ مطالعہ بھی کرے. ساتھ ساتھ کتاب بھی بھیج دی اور ساتھ میں یہ دعا. کچھ دنوں کے بعد اس کا بتایا کہ میں نے آپ کے کہنے پر عمل کیا اور الحمدللہ وہ اس کا تیار ہو گئی. اس کا اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا کہ بھائی اگر عیسائیت برا تو عیسائیت اور وہ اسلام برا تو اسلام. تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا, تیار ہو گئی وہ اور وہ کرنے شروع کر دیا. کتاب بھی میں نے آپ کو دے دی پڑھنے کی, لیکن ابھی فرق کچھ واقع نہیں ہوا. معاملہ جو کا کیوں. تو میں نے اس کو لکھا کہ ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, تو اس سے کہا کہ یہ کام جاری رکھے اور کتاب بھی کرے اور یہ دعا بھی کرتے. میں نے بہت دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ اپنے آنے سے ہدایت دے دیجیے. ابھی اس واقعے کو 2 مہینے گزرے ہوں گے کہ اس کا خط آیا, اور اس خط کا آغاز اس نے اس طرح کیا تھا کہ مولانا میں اس کائنات میں معجزات کا قائل نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات مجھے آنکھوں سے دکھا دی, آنکھوں سے دکھا دی. اور واقعہ اس نے یہ لکھا کہ میں ایک ایسا واقعہ آپ بتا رہا ہوں کہ جس پر مجھے اب بھی یقین کرنا مجھے دشوار ہو رہا کہ وہی لڑکی وہ کہیں کسی یونیورسٹی کے اندر کر رہی تھی ایم اے یا کچھ کر رہی تھی, اس کے داخلے کے لیے امتحان کے جیسے کام کے لیے اس کی یونیورسٹی جانا تھا, میں بھی ساتھ جا رہا تھا.
وہاں سے واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے وہ گاڑی چلا رہی تھی، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو گاڑی چلاتے چلاتے اچانک اس نے گاڑی ایک کنارے پر روک دی اور اسٹیئرنگ پر جھک گئی. تو میں سمجھا کہ اس کو درد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس نے گاڑی روک دی. تو میں قریب جا کر اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، رو رہی. میں پریشان ہوا کہ کوئی درد ہے کوئی تکلیف ہے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے گاڑی روک دی، کیا بات؟ تو رونے کی وجہ سے اس کو بولا نہیں جا رہا تھا. میں نے بمشکل تمام اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے روحانسی آواز میں بہت ہی روتی ہوئی آواز میں بمشکل یہ جملے ادا کیے کہ مجھے تکلیف کوئی نہیں ہے، درد کوئی نہیں ہے، جب خدا کے لیے مجھے تم کسی اسلامی مرکز لے چلے تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہتا مجھے اپنی کانوں سے یقین